کیا صحابہ اور اولیاء کے ساتھ ہم علیہ السلام لگا سکتے ہیں؟ یعنی مولا علی علیہ السلام، ابو بکر علیہ السلام، عمر علیہ السلام. تو دیکھیں ہمارے بڑے بڑے علماء نے، علماء اہل سنت نے واضح طور پر اپنی کتب میں لکھا ہے کہ علیہ السلام مستقل طور پر انبیاء اور فرشتوں کے ساتھ خاص ہے. 1400 سال سے یہ ہسٹری چلتی چلی آئی ہے کہ ہمیشہ علیہ السلام انبیاء کے ناموں کے ساتھ لگا ہے یا فرشتوں کے ناموں کے ساتھ لگا ہے، باقی مقدس ہستیوں کے ناموں کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ یا رضی اللہ تعالی عنہ لگایا جاتا ہے. غیر نبی کے لیے، غیر نبی بشر کے لیے علیہ السلام مستقل طور پر استعمال کرنا جائز نہیں. ہاں، ہم اپنے نبی کریم علیہ السلام پر سلام بھیجیں اور طبعاً ان پر سلام بھیج دیں، یہ جائز ہے، لیکن مستقلاً صرف ان کے لیے علیہ السلام کہیں تو یہ ناجائز ہے. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ صحابہ پہ سلامتی بھیجنے کو روک رہے ہیں، علیہ السلام کا تو مطلب ہوتا ہے ان پر سلام ہو، تو یہ تو آپ ان پر سلامتی بھیجنے کو روک رہے ہو. تو ہم جواب میں کہتے ہیں ہم سلامتی بھیجنے کو نہیں روک رہے، جو ان مقدس ہستیوں پر سلام بھیجنے کو روکے وہ تو بدبخت ہے، جہنمی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سلام بھیجنے کو روکیں؟ ہم سلامتی بھیجنے کو نہیں روک رہے، ان پر کروڑوں سلام، ہمارے ماں باپ سب کچھ ان پر قربان، لیکن جو لفظ نبی کے ساتھ خاص ہو اسے علماء نے غیر نبی کے لیے استعمال کرنے کو منع فرمایا کہ اس میں شائبہ ہوتا ہے کہ سارے نبیوں کے ساتھ علیہ السلام بولا جا رہا ہے اور باقی غیر نبی میں 2-3 لوگوں کے ساتھ علیہ السلام بولا جاتا ہے. تو لوگوں کو یہ شائبہ ہو سکتا ہے کہ کیا یہ نبی کے برابر انہوں نے کر دیا یا اس طرح کا کوئی، تو اس سے بالکل دور رکھا گیا. اب دیکھیں اس کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. عز و جل کا مطلب ہوتا ہے عزت والا، عزا، اور جلہ کا مطلب ہے جلالت والا. ہمارے نبی کریم علیہ السلام عزت والے بھی ہیں اور جلالت والے بھی ہیں، لیکن علماء نے واضح طور پر اپنی کتب میں لکھا کہ محمد عز و جل کہنا ناجائز ہے، کیونکہ عز و جل ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے. حضور علیہ السلام عزت والے بھی ہیں، جلالت والے بھی ہیں، لیکن عز و جل ایسا لفظ ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، لہذا نبی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح دیکھیں عالم الغیب کا لقب ہے. عالم الغیب کا اگر لٹرل معنی دیکھیں غیب کا جاننے والا، تو ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کثیر علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں. حضور غیب کا علم رکھتے ہیں اللہ کی عطا سے، لیکن اس کے باوجود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے فتاوی میں لکھا حضور علیہ السلام کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا، جائز نہیں ہے، کیونکہ عالم الغیب کا جو لقب ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اور جب عالم الغیب بولا جاتا ہے تو اس سے وہی ذات مراد ہوتی ہے جو ذاتی طور پر علم غیب جاننے والی ہو. حضور علیہ السلام ذاتی طور پر نہیں جانتے، جتنا اللہ نے آپ کو پوشیدہ باتیں ظاہر فرما دیں اتنا علم غیب ہمارے نبی جانتے ہیں. تو لہذا دیکھیں عالم الغیب اگر لٹرل معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی کریم علیہ السلام غیب کا علم رکھتے ہیں، لیکن عالم الغیب صرف اللہ کو کہا جائے گا. تو جیسے عالم الغیب کا لفظ نبی کے لیے استعمال کرنا منع، عز و جل کا لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا منع، اسی طرح علیہ السلام 1400 سال سے صرف انبیاء کے لیے بشر میں استعمال کیا گیا ہے، غیر نبی کے لیے یہ استعمال نہیں ہوا، اور اس کو علماء نے ناجائز لکھا ہے، اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے.